نجم، حکومت جو ہے وہ بہت سے اقدامات کر سکتی ہے کیونکہ دیر از آلویز اے مور پائی ان گورنمنٹس پلیٹ دین اپوزیشن. حکومت ذرا دل بڑا کر کے جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دے انکوائری کمیشن کے تحت، اور ان کو کہے کہ جی چلیں بیٹھ کے بات چیت کرتے رہتے ہیں، انسٹیڈ کہ یہ ایک ریزن پی ٹی آئی کو مل جائے کہ جی دیکھیں ہماری ایک ڈیمانڈ بھی نہیں پوری ہو رہی. دیکھیں بات ہے، کیا حکومت نے ابھی تک جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کیا ہے؟ اگر تو انکار کیا ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، دل بڑا کرنا چاہیے اور آپ کے ساتھ مل کر کہوں گا کہ کرے. یہ بعد میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، یا جس طرح بھی امیر عباس کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل ایک حکومت تو بنائے گی نہیں، اور بنائے گی بھی تو بالکل ہی ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہوگا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو میں یہ اس میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جوڈیشل کمیشن حکومت کو بھی سوٹ نہیں کرتا. اگر اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتا تو حکومت کو کیسے کر سکتا ہے؟ اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیں. حکومت ہر روز نئی صفائیاں دینی شروع کر دے، ہر روز ایک نئی جو ہے وضاحتیں شروع ہوئی ہوں، اس پہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوں، اس کی تشریحات ہو رہی ہوں. تو لیکن یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوں گے جب حکومت انکار کرے گی. حکومت نے تو انکار نہیں کیا، خان صاحب خود بھاگے ہیں، اور بھاگنے کے بعد آج جو انفارمیشن جو تازہ ترین اطلاع آئی ہے کہ آپ ہماری ایک اور ملاقات کروا دیں مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ، تو اس کے بعد ہم جو ہے دوبارہ مذاکرات پر 28 والے پر آ سکتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ خان صاحب بنیادی طور پہ یو ٹرن پہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں، گول چکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، روز گھومتے ہیں، گھومتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی تھی، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ہم نے بات کرنی نہیں. پھر انہوں نے اپنی ساری کوششیں ضمیر کر کے دیکھ لی، انہوں نے جلسے کر کے دیکھ لیے، وہ فلاپ ہو گئے. انہوں نے ایس سی او کانفرنس ناکام کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لی، وہ ناکام ہو گئے. انہوں نے فائنل کال دے کر دیکھ لی، اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ کارکنوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے. تو اب تو یہ بڑی کمزور وکٹ کے اوپر ہیں. یہ حکومت ان پر مہربانی کرے، کوئی بنا دے، اپنے لیے درد سر لے لے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے. نجم، اس میں درد سر کی کیا بات ہے؟ مطلب ایک بنا دیں کمیشن، وہ اپنا ایک سائٹ پہ کام کرتا رہے، کم از کم ایک چیز تو سر سے اترے گی نا، ایک چیز بن گئی وہ چلتی رہے گی. اور پہلے بھی بڑے مطلب چھوٹے چھوٹے میٹرز پہ بھی بنے ہوئے ہیں انکوائری کمیشن. تو یہ تو مطلب اس پہ آپ چلے جائیں، انکوائریز ایکٹ پہ چلے جائیں، اس جوڈیشل کمیشن کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ کوئی فیصلہ دے سکے گا؟ کیا اس کی سفارشات عدالتوں پر بائنڈنگ ہوں گی؟ جب وہ بائنڈنگ ہی نہیں ہوں گی تو اس سے پہلے ہم نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کے تمام چیزوں کے جوڈیشل کمیشن دیکھ لیے، ان کا کیا نتیجہ نکلا سوائے وقت کے ضیاع کے. اس کے بعد اگلے پہ آ جائیں. اگر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور 9 مئی کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ، اور 26 نومبر کی بھی کر لیجئے، میں دونوں پر علیحدہ علیحدہ انالیسس کر دیتا ہوں. 9 مئی کی بات کیجئے. 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ اصلاح دہشت گردی کی عدالتوں سے لے کر اس کا مجموعی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک میں موجود ہے، اس وقت معاملات موجود ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے کیا کریں گے؟ یعنی کہ آپ پریکٹیکلی جو پورا ایک جوڈیشل سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے، جس سے ان کے کارکن بری بھی ہو رہے ہیں، سزا بھی پا رہے ہیں، آپ اس پورے جوڈیشل سسٹم کی نفی کر کے رکھ دیں گے، اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے؟ کیا یہ درست ہوگا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی ڈیسیژن یا اس کی کوئی بھی فائنڈنگ، کوئی بھی رپورٹ بائنڈنگ نہیں ہوگی، تو پھر وہ جو عدلیہ میں معاملہ چل رہے ہیں ان کے اوپر تو امپیکٹ نہیں پڑتا نا پھر؟ نہیں، یہ تو اصل میں تو صرف یہ پولیٹیکل گین کے لیے چاہ رہے ہیں نا. جب اس کا جوڈیشل امپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو ان کو بھی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں یہ مطالبہ ایگو سیٹسفیکشن کے لیے بنا دیں، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ سیاست جو ہوتی ہے دوسروں کی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے تو نہیں چلتی نا. یہاں پہ فوج، یہاں پہ عدلیہ، یہاں پہ حکومت عمران خان صاحب کی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے تو نہیں بیٹھی ہوئی، کسی قانون، کسی ضابطے کے تحت بات چیت کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. چلیں آپ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن پر آ جائیں. 26 نومبر بار بار ان سے کہا گیا، علی امین گنڈا پور سے کہا گیا، پیکس کمیٹی میں کہا گیا کہ آپ یہ کوئی نام دے دیجئے نا، اور تاکہ ان کی تحقیقات ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کون کون سے نام ہیں. جو نام دیے گئے پتہ چلا کہ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جن پہ کوئی پرچہ، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور 4 ایسے تھے جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی نام ایسے تھے جن کا وجود ہی اشخاص کا کوئی نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں نا کس چیز کے اوپر؟ سارا فراڈ کے اوپر، نوسر بازی کے اوپر، جھوٹ کے اوپر آپ سارے کا سارا پروپیگنڈا کرتے چلے جائیں.
آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو نہ صحیح. گواہی ہو نہ تو اس کے اوپر کرتے چلیں تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ چلیں. آپ نے سیاست کو نان ایشوز میں الجھایا ہوا ہے. ایشوز پہ آئے نا, جو اصل ایشوز ہیں اس ملک کے, جو مسائل ہیں اس ملک کے. اس ملک کا ایشو یہ تو نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس میں کوئی نئی اسٹریٹجی بھی پاکستان تحریک انصاف بنائے گی کہ آگے فیوچر میں کیسے چلنا ہے؟ مذاکرات ختم ہو رہے ہیں, مذاکرات میں نہیں بیٹھنا, کمیشن نہیں بن رہے, 8 فروری کو کیا کرنا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ there would be an all together new strategy by PTI؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہی ان کی ساری چند گمنام سے اکاؤنٹس ہیں جو ان کی پالیسی بناتے ہیں, ان کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. پھر جب وہاں پر مار پڑتی ہے پھر واپس آتے ہیں, پھر ان کو کچھ سمجھ آتی ہے تو پھر یہ دوبارہ اسٹریٹجی. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز موجود ہے, کوئی سیزنڈ پولیٹیشینز یا سمجھدار لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, کوئی ایجنڈا بناتے ہیں. مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں. یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں خان صاحب کو جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کے مطابق بات کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق یہ چل پڑتے ہیں. تو کچھ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پارٹی کس طرح چل رہی ہے. اس میں میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں کہیں سنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہو. ایک حکم آتا ہے تو اس طرف چل پڑتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح, دوسرا حکم آتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے, پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی, ہم نے تحریری مطالبات نہیں دینے, ہم نے دینے ہیں, ہم الیکشن کے اوپر جو ہے آڈٹ کروانا چاہتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے الیکشن آڈٹ تو ان کا مطالبہ ہی نہیں ہے. تو سمیع صاحب یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے. یہ تو روز کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کہ آج فلاں ٹویٹ کسی نے کر دیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے. ان کو بطور سیاسی جماعت خود کو بیٹھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, معاملات کو دیکھنا پڑے گا. اور جہاں تک اس کو ہمالیہ کی بات ہے تو اس ماؤنٹ ایوریسٹ کو تو ہم نے ابھی دیکھا جب فائنل کال دی گئی 3 صوبوں سے. تو آپ لاہور کی آپ کو ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے لاہور سے نکلے, وہ اکیلے اپنی گاڑی میں گھوم پھر رہے تھے. وہ تو کیا خیبر پختونخوا سے آپ نے سرکاری ملازمین کو لے لیا, آپ نے 1122 والوں کو وہاں پر پکڑوا دیا. آپ جس مقبولیت پر ہیں وہ تو پتہ چل گیا نا, 3 صوبوں سے, بلوچستان سے, نجم سندھ سے. صحیح نجم, اب ایک رینیوڈ ایفرٹ ہے فار اے یونائٹیڈ اپوزیشن جس میں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی اپروچ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور اچکزئی صاحب اور دیگر تو پہلے ساتھ ہیں ہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ, کیونکہ جو 26 نومبر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 24-25-26 نومبر کو جو دیکھا اس کی وجہ سے اب یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ ویسے اگلے دن حامد رضا صاحب نے کہا تھا کیونکہ لیڈرشپ خود نہیں تھے, MNAs MPs لیڈ نہیں کر رہے تھے, اس لیے لوگ نہیں تھے. دیکھیں, اس وقت جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ تو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں. آپ 0+0+0 کرتے چلے جائیں گے تو کتنا کر لیں گے یہ ایک الگ بات ہے, ورنہ پارلیمانی اکثریت اور حیثیت والی جماعتیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ سب کی سب حکومت میں ہیں. رہ گئی مولانا فضل الرحمان کی بات. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان باہر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح. صحیح سر, دیکھیں اصل جو جمہور کی آواز ہوتی ہے یا طاقت ہوتی ہے وہ تو پارلیمنٹ کی جماعتوں کے ذریعے ہی آتی ہے نا, باقی تو سب پریشر گروپس ہوتے ہیں.